تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک نے اپنے ہیڈ آفس اعظم پورہ پر ایک پریس کانفرنس منعقد کی اور اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جہاں سارے ملک میں لاک ڈاؤن اور تمام عوام کئی مشکلات سے دوچار ہیں، وہیں تلنگانہ پولیس کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، جیسے کہ کچھ دن پہلے ہی پریگننٹ لیڈیز کو بھی راستے میں روکا جا رہا اور ان کے مرد حضرات کی گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا۔ بعد ازاں مشتاق ملک نے پولیس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، واضح رہے کہ پرانے شہر کے ماڈرن میٹرنٹی اسپتال میں جب بھی خاتون کوئی ڈیلیوری کے بعد ڈسچارج ہوتی ہے تو وہاں پر موجود آٹو ڈرائیور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور 4 گنا زیادہ آٹو کا کرایہ وصول کرتے ہوئے غریب عوام کو پریشان کر رہے۔ آج جو زحمت آپ کو دی گئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ نہیں بلکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور تلنگانہ میں تو اس کی مدت اور زیادہ ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں عوام بے شمار مسائل سے دوچار ہیں۔ کھانے پینے کے مسائل ہیں، لوگ سمجھیے کہ مختلف ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے پریشان ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے پاس بھی آج پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ غریب تو غریب ہی ہے، لیکن جو مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس بھی پریشان ہے۔ بہت سے ایسے ہزاروں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن اپنے گھروں میں سمجھیے کہ فاقہ کشی کا شکار ہے۔ ریلیف کے اس کام میں کئی تجربات ہوئے، لیکن اس لاک ڈاؤن میں تلنگانہ کی پولیس اور تلنگانہ کے ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ رہا وہ انتہائی تکلیف دہ رہا، بلکہ ملک کے سامنے یہ بات جانا چاہیے کہ تلنگانہ کی پولیس، بالخصوص حیدرآباد کی پولیس اور سائبر آباد اور رچا کنڈے کی پولیس کا عالم یہ ہے کہ پریگننٹ لیڈیز کو ان کے شوہروں کے ساتھ اتار کر ان کی گاڑی سیز کر لی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 10 کلومیٹر آپ کا گھر ہوگا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ پیدل جائیے۔ بلکہ بعض علاقوں میں انسپیکٹر نے یہ کہا کہ صاحب ہم پریگننٹ ہے، میٹرنیٹی ہاسپٹل، گورنمنٹ میٹرنیٹی ہاسپٹل جا رہے ہیں، تو انسپیکٹر کا جواب یہ آیا کہ پریگننٹ میرے سے پوچھ کے ہوئے کیا۔ اس پولیس آفیسر کو فوری معطل کرنا چاہیے۔ اور کل ایک واقعہ ہوا کہ ایک ماں اور ایک باپ اپنی بیٹی کے بیوہ ہونے پر پولیس کے سامنے تلملا رہے تھے کہ ہماری بیٹی اکیلے سمجھیے دواخانے میں ہے اور شوہر کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گاڑی ضبط کر لی جاتی ہے اور اس بوڑھی ماں اور شوہر کو پیدل جانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ لوگ پیدل جاتے ہیں، گھر کے قریب جا کر شوہر چکر کھا کر گر جاتا ہے۔ یہ حیدرآباد کی پولیس اور یہ سیکولر اسٹیٹ کی پولیس۔ اور ابھی آج ہی تحریک مسلم شعبان کے دفتر کو جب میں پہنچا تو ایک غریب ماں اپنے بیٹے کو سمجھیے لے کر آٹو میں نیچے آ کر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا انناس بیچتا ہے نامپلی میں، چادر گھاٹ موسیٰ نگر میں وہ لوگ رہتے ہیں، نامپلی میں انناس بیچتا ہے۔ 22 تاریخ کو اس بے دردی سے پولیس آفیسر نے اس کو مارا کہ اس کی ٹانگ کی بائیں پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ غریب انناس بیچنے والا پرائیویٹ ہاسپٹل کو جا کر ایکس رے کراتا ہے، 2 دن کے بعد اپنا علاج کسی ایسے ہی سمجھیے کہ آرتھوپیڈک ڈاکٹر کرنے شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ عثمانیہ بھی نہیں جا سکتا، اس کے نے گاڑی نہیں ہے، اس کا نے کوئی سواری بھی نہیں ہے، اس کا نے کوئی وسائل بھی نہیں ہے۔ چیف منسٹر اور سمجھیے KTR جواب دیں، یا پھر اس علاقے کے ذمہ دار جو الیکٹڈ سمجھیے کہ ممبرز ہیں وہ جواب دیں کہ ایسے افراد کہاں جائیں۔ سسکتا ہوا شہر، بلکتی ہوئی ریاست، فرقہ پرستی کے آگ میں پولیس والوں نے اس ریاست کو جھونک دیا ہے۔ اماموں پر لاٹھی چلائی جا رہی ہے، مؤذنوں پر لاٹھی چلائی جا رہی ہے، کیسز بک کیے جا رہے ہیں،
लाखों गाड़ियां जब्त कर ली जा रही हैं, रिलीफ का काम करने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली जा रही हैं, और रिलीफ का काम करने वालों को कोई पासेस नहीं दिए जा रहे। आरएसएस के वॉलंटियर्स को पुलिस के साथ चेक पोस्ट पर मुतय्यन किया जा रहा है और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को पासेस देने से अवॉइड किया जा रहा है। ये रियासत है, ये तेलंगाना सेकुलर रियासत है, और इस सेकुलर रियासत का दम भरा जाता है हर सांस में, हर समझिए के लहजे में। चंद्रायन गुट्टा हो, बंडलागुड़ा हो, रियासत नगर हो, हाफिज बाबा नगर हो, या फिर समझिए कि साहब हसन नगर हो, या फिर दूसरे और इलाके हों, इन सारे इलाकों में लोग बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं खाने पानी के लिए। हजारों लोगों की हमने यहां से मदद की। कल मुझे समझिए कि हसन नगर से ख़वातीन ने फ़ोन किया, मैंने कहा कि तहरीक मुस्लिम शब्बान के दफ्तर पर आकर आप रिलीफ ले लें। वो खातून फूट फूट कर रोना शुरू कर दी कि हमारी गाड़ी सीज हो गई है, हम आने के लायक नहीं हैं, हमारे बच्चे घर में बीमार हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम किससे सवाल करें, हम किसके सामने बिपता रखें। हसन नगर के लोग, बंडलागुड़े के लोग, चंद्रायन गुट्टे के लोग समझिए कि साहब इस तरह से परेशान। और ये वो इलाके हैं जहाँ के इलाकों में हमारी सियासत चलती है, हमारे समझिए कि साहब चुनिंदा लोग आते हैं, वहाँ लोग अगर बिलक रहे हैं तो जहाँ लोग माइनॉरिटी में हैं, जहाँ लोग अक़लियत में हैं, जिन देहातों में, जिन कस्बात में लोग परेशान होंगे, उनका कौन समझिए कि मुहाफ़िज़ है, उनके लिए कौन काम करेगा। लाखों गाड़ियाँ सीज कर ली गई। माँ दवाखाने में अकेली बुढ़िया उस्मानिया दवाखाने में बिलक रही है, उसका बेटा पुलिस के सामने बिपता कर रहा है। मैंने एक क्लिप में देखा है, आंखों से मेरे आंसू निकल गए। एक माँ की गाड़ी सीज की जा रही है, जवान बेटा है, वो माँ अपने दोनों पैरों से पुलिस वाले के समझिए कि जूतों को छी रही है। इज्जत के लिए हम जिंदा हैं, हमारी लड़ाई और हमारी जिद्दोजहद, हमारी कुर्बानियां इज्जत के लिए हैं, और इस इज्जत पे अगर डाका डाला जाएगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलखती हुई माँ दवाखाने में है, एक बेटा बिलबिला रहा है कि मेरी माँ अकेले दवाखाने में है, उसको दवाई लेने जा रहा हूँ, ये चिट्ठी है दवाई की। फिर दवा खरीद कर पुलिस वाले से आकर कहता है कि ये दवाई है, मेरी माँ को पहुँचाना है। समझिए उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी नहीं छोड़ी जाती, उसके बावजूद उसकी गाड़ी सीज कर ली जाती। वो पैदल समझिए कि उस्मानिया दवाखाना और फिर मलकपेट जाता है। ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल से इस रियासत को, इस शहर को निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की हिमायत करने वालों की जिम्मेदारी है। ठीक है, वो अपने आशियानों में बैठे हुए जो इख्तिदार पर हैं उनकी जिम्मेदारी है। और फिर होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस और समझिए कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम वहाँ उस मीटिंग में मौजूद थे। कहा गया कि अजानों और सायरन के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। हमारी नाक के नीचे यहाँ काचीगुड़ा और अंबरपेट के इलाकों में मसाजिद में पुलिस आकर कहती है कि अज़ान भी नहीं होगी, सायरन भी नहीं होगा। रोजदार घड़ी देखकर सहर और इफ्तार कर रहे हैं, कोई सायरन भी नहीं हो रहा है, कोई अज़ान भी नहीं हो रही। कई अजलाओं से मुस्तकिल कंप्लेन है, कई देहातों से कंप्लेन है जहां अज़ान और सायरन पर पाबंदी लगा दी गई है। बास पुलिस ऑफिसर ने अजलाओं में यह भी कहा है कि हमारे मंदिर बंद है, मंदिर के घंटे नहीं हो रहे हैं, तो फिर मस्जिदों से अज़ान क्यों बुलंद होती है। ये बात भी कही गई है। तो ये फ़िरक़ा परस्ती नहीं चलेगी, इसके लिए रिटेलिएशन होगा तो फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं मैं कि ये समझिए कि साहब मासूम बच्चों को कुत्तों की तरह मारा जा रहा है। अगर हम रिटेलिएशन पर आ जाएं तो क्या करेंगे आप? अवाम को समझिए कि साहब हक है अपने डिफेंस का, और बगैर पूछे के गाड़ी सीज कर ली जा रही है, बगैर पूछे के मारा जा रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं बार बार गाड़ी सीज कर रहे हैं, गाड़ी सीज कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में चंद लोग ऐसे भी है जो गाड़ियां लेके जो है बिल्कुल जो जा रहे हैं उनकी गाड़ियां जरूर सीज करिए, लेकिन जो दवाखाने को जा रहा है, जो पानी लाने जा रहा है, जो माँ की इयादत के लिए जा रहा है, जो तोशा लेकर जा रहा है, जो तरकारी लेकर जा रहा है, जो हामिला अपनी बीवी को लेकर जा रहा है, जो उसको उसकी गाड़ी सीज नहीं की जानी चाहिए। जो समझिए कि लौंडे मस्करापन करते हुए रस्तों में घूम रहे हैं, ज़रूर उनके गाड़ियों को सीज करिए, आप उनको चालान करिए।
میں لاک ڈاؤن کے پورے سمجھیے کہ اصول کا احترام کرتا ہوں، لاک ڈاؤن میں سب اندر رہنا چاہیے، لیکن یہ جو کیسز میں بول رہا ہوں یہ ضرورت مندوں پر ظلم ہونے کی بات کہہ رہا ہوں، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا ہوں جو سمجھیے غیر ضروری تفریح کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ اور یہ جو گاڑیاں سیز ہوئی، جو ضرورت مندوں کی گاڑیاں سیز ہوئی ہیں، اس سلسلے میں تحریک مسلم شبان ایک سیل قائم کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں حکومت سے بھی نمائندگی ہوگی کہ گاڑیوں کو فوری چھوڑا جائے، اور اگر حکومت نہیں سنتی ہے تو پھر ہم دوسرے راستے جو بھی اس سلسلے میں ہوں گے وہ سب اپنائیں گے۔ اس میں سمجھیے کہ 2 نمبر دیے جا رہے ہیں، 7730844976 7730844976 اور پھر ایک نمبر 9700706097، یہ 9700706097، یہ 2 نمبر پر آپ کے گاڑی کے سمجھیے کہ جو رجسٹریشن پیپر ہیں اور لوکیشن آف سیزنگ آپ سمجھیے کہ بھیجائیے، وہ لسٹ تیار کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں کارروائی ہوگی۔ اور یہ کہ میئر حیدرآباد نے جو اعلان کیا ہے ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈم کرتے ہیں۔ اگر سوشل آرگنائزیشن، نان پولیٹیکل آرگنائزیشن اگر میدان میں اتر کر ریلیف کا کام نہیں کرتی تو آج ریاست کے حالات کچھ اور ہوتے۔ پوری ریاست میں نان پولیٹیکل آرگنائزیشن نے اپنے کام کا ایک ریکارڈ قائم کیا، ایک سمجھیے کہ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے ریلیف کا، اور امیڈیٹ ریلیف کا کام شروع کیا گیا ہے۔ تمام آرگنائزیشنز کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان تمام آرگنائزیشنز اور جتنے جد و جہد کرنے والے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ جتنے NRC NPR CAA میں پوری ریاست میں جد و جہد کریں، بلکہ پورے ملک کی رپورٹ میں بتاؤں کہ ہر ملک کی ہر ریاست میں یہی لوگ جد و جہد کر رہے ہیں جو یہ جد و جہد میں جڑے ہوئے تھے، جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں، اور ملک میں 95% مسلمانوں نے ریلیف کا کام کیا ہے۔ اب تک 95% مسلمز ریلیف کے کام میں آگے ہیں۔ کوئی RSS، وشوا ہندو پریشد، بجرنگ دل، شیو سینا، فلاں ہاں کوئی سمجھیے کہ سامنے نہیں ہے۔ مسلم سوشل آرگنائزیشنز، مسلم ریلیجیس آرگنائزیشن، نان پولیٹیکل مسلم آرگنائزیشن جنہوں نے ملک کے دستور کو بچانے کے لیے میدان میں اترا تھا، وہ آرگنائزیشن آج پورے ملک میں مصروف ہیں۔ خود ریاست تلنگانہ میں بھی وہی اصحاب مصروف ہیں جو یہ جد و جہد میں شامل تھے۔ تو بہرحال پولیس کے یہ ظلم پر حکومت سخت نوٹ لے۔ میں اپیل کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی سمجھیے آپ پوری طرح لاک ڈاؤن کو سمجھیے کہ صاحب پر عمل کیجئے، لیکن جو ایسنشیل سروسز ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، اس پر پولیس کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا۔ نوجوان غیر ضروری باہر نہ نکلیں، غیر ضروری سمجھیے تفریحوں کے لیے یہ دوست سے مل رہے ہیں، وہ دوست سے مل رہے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو خاتون شوہر اور مرد جا رہا ہے، کوئی ریسٹورنٹ کھلے نہیں ہیں، کوئی پارک کھلے ہوئے نہیں ہیں، کہیں تفریح کو نہیں جا رہا ہے انہیں، اگر بیوی کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی ضروری کام ہوگا تو جا رہا ہے، اتنا تو تلنگانہ کی پولیس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک میاں بیوی جا رہے ہیں تو کوئی تفریح کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، کوئی ریسٹورنٹ اور گارڈن تو کھلے ہوئے نہیں ہیں، جا رہے ہیں تو ایسنشیل سروس کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو گالی گلوچ دی جا رہی ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ صورتحال پر حکومت نوٹ لے، اور وہ انسپیکٹر جس نے مسلم خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی، بدتمیزی کی، اس کو فوری سسپینڈ کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور جو گاڑیاں سیز ہوئی ہیں وہ نمبر پر آپ اپنے سمجھیے کہ صاحب رجسٹریشن اور کہاں سیز ہوئی ہیں وہ اطلاع دیں، تو انشاءاللہ کارروائی ہوگی۔ شکریہ، خدا۔